السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہانٹیڈ آورز۔ اگر آپ پریوں اور جنوں بھوتوں کی کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں تو یہ کہانی آپ کے لیے ہے۔ یہ کچھ واقعات ہیں جو ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں ہمارے سبسکرائبر کامران احمد نے خانپور سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک ماموں ہیں، یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، ان پر کوئی پری یا کوئی فیمیل جن جو تھی وہ عاشق تھی، تو وہ شادی نہیں کرتے تھے۔ تو ایک بار ان کو شادی کا کہا میں نے، تو وہ کہتے کہ میں نہیں کروں گا اور یہ بات مجھ سے نہ کیا کرو۔ ایک بار میں نے کہا ماموں شادی کب کریں گے؟ تو مجھے بولے یار آپ کو پتہ ہے کہ میں شادی نہیں کرنی اور مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو۔ پھر خیر وہ ہنسی میں بات ختم ہو گئی۔ پھر میں ایک اللہ والے بزرگ کا مرید ہوں، بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں یہاں ہمارے میاں صاحب۔ تو میں اپنے گھر آ گیا اور میں سو گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، میں رات کو باہر صحن میں سو رہا تھا۔ ہمارے گھر وہ صحن کے ساتھ نا یہ ایک درخت تھا چھوٹا سا۔ تو میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ میں اس ماموں کے گھر ہوں، وہ ماموں اپنے دروازے سے آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے سے اچانک ایک خوبصورت سی لڑکی نکلی ہے، اور بس مجھے اتنا پتہ چلا ہے بس نکلی ہے۔ تو جہاں سویا ہوا ہوتا ہوں میں، وہاں میں آخری 3 اللہ کی صورتوں کا حصار کر کے سوتا ہوں، اپنے جسم پہ ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پر پھیر کر سو جاتا ہوں تو حصار ہو جاتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگا جیسے کئی من وزنی میرے اوپر آ کر کچھ گرا ہو، اور باقاعدہ کپڑا چادر جو میں نے تانی ہوئی تھی وہ باقاعدہ کسی نے کھینچی اس ٹائم، اور یہ خواب میں ہوا سب کچھ۔ پھر مجھے جاگ ہو گئی، مجھے ہوش نہیں تھا، جیسے کوئی چیز میرے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر مجھے ایسے چارپائی سے نیچے کوئی چیز کھینچنے لگی۔ میں بالکل ہوش میں نہیں تھا، مجھے ہاتھ پاؤں ہلانے کا کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی، اور میں جاگ رہا تھا۔ ہوش میں تو تھا لیکن دل میں اپنے مرشد کو یاد کیا۔ میں نے اپنے دل میں اپنے مرشد کا نام 3 بار پکارا۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ جو چارپائی کے پاس چھوٹا سا ایک درخت تھا اس پر میرے مرشد آ گئے، اور ان کے ساتھ ایک ببر شیر جیسا کچھ آیا، اور وہ مرشد وہاں رک گئے، اور وہ جو ببر شیر ہے وہ میرے اوپر جو چیز تھی وہ اچانک بھاگتا ہوا آیا اور اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی اس نے حملہ کیا وہ چیز اچانک غائب ہو گئی۔ میرے اوپر جو وزن تھا وہ ہلکا ہو گیا، اور اچانک میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں پسینے سے شرابور تھا۔ یہ ایک حقیقت میں واقعہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ میرے اپنے اوپر بہت زیادہ جادو ہوتا رہا ہے۔ تو ایک بار پھر میں نے کیا خواب میں دیکھا کہ میرے ماموں ہیں۔ تو یہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ان کے گھر سے واپس آ رہا ہوں، تو ایک چھوٹا سا راستہ بنا ہوا ہوتا ہے جو گلیوں میں سے، جیسے آپ کو بتایا چھوٹا سا وہ راستہ، اور راستے میں کھجور کا درخت ہے، وہاں پر سے میں آ رہا ہوں۔ کھجور کے درخت کے پاس سے میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے بھینس، یعنی کالی بھینس ہوتی ہے دودھ دینے والی، وہ بھاگتے ہوئے آ رہی ہے مجھے مارنے کے لیے۔ جو ان کے سینگ ہیں وہ مجھے مار رہے ہیں، اور میں جیسے دیکھتا ہوں میں بھاگنے لگتا ہوں، لیکن اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ وہ میرے پیچھے پہنچنے والی ہے۔ پھر میں نے دیکھا ہے کہ اچانک سے ایک خوبصورت نورانی چہرے والے بزرگ آسمان سے اترے ہیں، اور بس میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر کھینچ لیا آسمان کی طرف، اور اوپر کھینچ لیا۔ اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں سویا ہوا ہوں اور لیکن ہوا میں اڑ رہا ہوں ان کے ساتھ۔ انہوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور وہ اڑ رہے ہیں، اور میں جیسے لٹکا ہوا ان کے نیچے، اور مجھے ہاتھ میں انہوں نے پکڑا ہو، اور سیدھا میرے مرشد جو ہیں میاں محمود احمد سعد، ان کے گھر آ کر مجھے انہوں نے چھوڑا ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ جیسے اپنے فقیر ہوتے ہیں، فقیروں نے لباس پہنے ہوتے ہیں، سفید داڑھی ہے ان کی، سفید ٹوپی، بزرگ تھے نورانی چہرے والے، اور میرے مرشد بیٹھے ہیں جہاں وہ بیٹھتے ہیں، اور ان کے ذریعے سفید روشنی ہی روشنی ہے جیسے نور ہوتا ہے۔ تو بس پھر مجھے جھاگ ہو گئی، لیکن یہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے جیسے میرے ہاتھ حقیقت میں ہی ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ یہ ایک میرا واقعہ تھا زندگی کا، سچا واقعہ، تو میں نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔
تو یہ تھے کچھ واقعات جو ہمارے ساتھ کامران احمد صاحب خانپور سے ہمیں انہوں نے سینڈ کیے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنے واقعات، اپنی سچی کہانیاں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو شیئر کرتے رہیے ہمارے ساتھ۔ چلتے ہیں نیکسٹ کہانی کی طرف۔ یہ واقعہ جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے علی عباس نے۔ آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے والد صاحب بہت زیادہ بیمار تھے، جس کی وجہ سے انہیں آغا خان ہسپتال میں ایڈمٹ کرایا۔ چونکہ روم میں جانے سے کسی کو اجازت نہیں تھی، تو میں نے اپنے تمام رشتہ داروں کو گھر جانے کا کہا۔ خود آ کے وہاں کے گارڈن میں ایک بینچ کے اوپر لیٹ گیا۔ وہاں لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کب رات کا ٹائم تھا، سارے رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ میں اکیلا بینچ پہ تھا۔ اچانک نیند میں مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے لگا ویسے ہی جیسے لوگ نیند میں اکثر اکڑ جاتے ہیں۔ میرے ہاتھ اس طریقے سے اکڑ گئے۔ میں نے بہت اپنے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن میں چھڑا نہیں پایا۔ اچانک ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو جب میں نے اپنے سرہانے نظر کی تو دیکھا کہ کوئی مخلوق میرے ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ اس مخلوق نے سفید رنگ کا لبادہ پہنا تھا اور سفید رنگ کا اس کا چہرہ تھا، اور اس کے چہرے پر صرف آنکھ اور ہونٹ تھے۔ ناک اس کے چہرے پر بالکل بھی موجود نہیں تھی۔ ایسا بھیانک چہرہ دیکھ کر میرے دل میں خوف آیا، مگر میں نے ڈرنے کی بجائے جتنی صورتیں، جتنی آیتیں مجھے اس وقت یاد تھیں، میں نے وہ سب پڑھنی شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد وہ مخلوق میرا ہاتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد خیر پوری رات میں سو نہیں پایا، اور آج بھی اس مخلوق کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے بار بار آتا ہے۔ وہ کیا چیز تھی، اس کا کیا نام تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جی تو دوستوں، یہ تھی آج کے ہمارے کچھ سبسکرائبرز کے سچے واقعات۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سچے واقعات سن کے کچھ نہ کچھ سبق تو ضرور ملا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں کھلے آسمان کے نیچے کبھی بھی اس طرح مغرب کے بعد تو بالکل بھی نہیں لیٹنا چاہیے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔